بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اسی سلسلے کو پھر سے بڑھاتے ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا۔ نظم کا نام ہے موسولینی، جس کے اندر وہ نوجوانوں کی کچھ خوبیاں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ محبت کی حرارت، یہ تمنا، یہ نمود، فصل گل میں پھول رہ سکتے نہیں زیر حجاب۔ کہتے ہیں یہ محبت کی حرارت، کہتے ہیں محبت کی جو گرمی ہے، جو جس وقت زیادہ تیز ہوتی ہے، یہ تمنا، کسی بھی چیز کی تمنا کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، کوئی بندہ کھیل کھیلتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ تمنا رکھنا کہ اس میں اچھا کروں گا، ایک اس چیز کا شوق ہونا۔ اور یہ نمود مطلب یہ چیزیں، محبت کی جو حرارت ہے اور یہ جو تمنا ہے، یہ جو ظاہر ہوتی ہیں، یہ بتا رہے کہ یہ جوانی میں ہی ہوتی ہیں ساری۔ اور کہتے ہیں فصل گل میں پھول رہ سکتے نہیں زیر حجاب۔ فصل گل کا مطلب ہوتا ہے بہار کا موسم۔ یہاں بہار کے موسم سے مراد ہے انسان کی جوانی کی بات کر رہے ہیں، صحیح۔ کہتے ہیں فصل گل میں پھول رہ سکتے نہیں زیر حجاب۔ زیر حجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجاب کے نیچے، یعنی چھپے ہوئے۔ کہتے ہیں جس طرح بہار کے موسم میں پھول جو ہیں وہ زیر حجاب نہیں رہ سکتے، یعنی وہ چھپے نہیں رہ سکتے، اسی طرح یہ محبت کی تپش ہونا، یہ کسی چیز کی خواہش رکھنا نا، جوانی میں یہ چیزیں چھپی نہیں رہ سکتی۔ نغمہ ہائے شوق سے تیری فضا معمور ہے، زخمہ ور کا منتظر تھا تیری فطرت کا رباب۔ نغمہ ہائے شوق سے، یعنی یہ عشق کے نغمے سے تیری فضا معمور ہے، یعنی جو تمہارا اندر سینہ ہے نا نوجوانوں کا، اس کے اندر عشق بھرا ہوا ہے، یعنی عشق سے معمور ہے۔ معمور کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہے۔ زخمہ ور کا منتظر تھا تیری فطرت کا رباب۔ زخمہ ور کہتے ہیں کہ موسیقی کا آلہ بجانے والے کو کہتے ہیں، کا منتظر تھا تیری فطرت کا رباب۔ رباب موسیقی کے آلے کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح جو تمہاری فطرت ہے نا، وہ ایک موسیقی کے آلے کی طرح ہے، اور وہ کسی وہ اسے بجانے والے کا انتظار کر رہی ہے۔ تو نغمہ ہائے شوق سے، یعنی عشق سے نا تمہاری فضا، جو تمہارا سینہ ہے اس سے بھرا ہوا ہے۔ زخمہ ور کا منتظر تھا تیری فطرت کا رباب، یعنی کوئی بس تمہاری جو فطرت کا جو موسیقی کا آلہ تھا نا، اس کے اندر کسی کو کوئی بجانے والا چاہیے تھا، کوئی ایسا رہنما چاہیے، کوئی ایسا، سمجھ لیں اگر خدا کے عشق کی طرف مائل کرنا ہے تو ایک پیر کامل چاہیے۔ تو کہتے ہیں زخمہ ور کا منتظر تھا تیری فطرت کا رباب، یعنی تمہاری فطرت میں جو ہے نا عشق کی گرمی ڈالی گئی ہے۔ فیض یہ کس کی نظر کا ہے، کرامت کس کی ہے، وہ کہ ہے جس کی نگاہ مثل شعاع آفتاب۔ کہتے ہیں فیض یہ کس کا ہے، یعنی یہ کس کی برکت ہے۔ فیض کا مطلب ہوتا ہے برکت ہونا۔ فیض یہ کس کی نظر کا ہے، کس کی نظر نے تمہارے اندر یہ عشق ڈالا گیا ہے۔ کرامت کس کی ہے، وہ کہ ہے جس کی نگاہ مثل شعاع آفتاب۔ یہاں پہ اقبال ایک مرد کامل، یا جسے آپ کہیں پیر کامل کی بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کس کی نظر کا فیض ہے، کس کی برکت ہے، کرامت کس کی ہے جو عشق کا نغمہ چھیڑ دے نوجوانوں میں۔ اور اقبال عشق حقیقی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہ ہے جس کی نگاہ کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں، مثل شعاع آفتاب، مثل کا مطلب اس کی طرح، شعاع آفتاب یعنی سورج کی کرنوں کی طرح، یعنی کس کی ایسی پر نور نظریں جو تمہاری طرف دیکھ کے تمہارے اندر عشق کا نغمہ چھیڑ دیں خدا کا۔ تو اقبال کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ اقبال کی شاعری کو عام کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ ہم لوگ عید کے بعد اس پہ ایک میٹنگ بھی رکھیں گے کہ ہم لوگ اگلا کیا اپنا لاہ عمل اختیار کریں۔ مگر ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اقبال کی شاعری پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنا پڑے گی۔ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو قلندری میری کم کچھ سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور و غیور ہوں، جسور جرت مند، و غیور اور غیرت مند ہوں، تو قلندری میری کم کچھ سکندری سے نہیں، یعنی جو میرا قلندرانہ کلام ہے
اس سکندر اعظم سے کوئی کام نہیں ہوں گا میں، اگر نوجوان اس پہ عمل کر جائیں۔ شکریہ۔